یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی گاڑی والے کا ہے جس کے ساتھ تم ہنستے مسکراتے پھر رہی تھی۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ زویا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دانیال، خدا نہ مجھ پر یہ الزام مت لگائیں کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ بکواس بند کرو زویا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس اجنبی مرد کی گاڑی سے اترتی اور اسے تشکر بھری مسکراہٹ دیتے دیکھا ہے۔ تم جیسی عورت کے لیے میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے میرے خلوص کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میرے منہ سے نکلنے والے یہ زہریلے الفاظ اور زویا کی وہ لرزتی ہوئی آواز اس وقت ہسپتال کے اس سرد اور ویران کوریڈور میں میرے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں انتہائی نگہداشت والے وارڈ کے شیشے سے اندر دیکھ رہا تھا جہاں زویا بے حس و حرکت پڑی تھی۔ مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ اس خاموشی کو مزید اذیت ناک بنا رہی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا وہ منظر میرے ذہن میں اٹک گیا تھا جب اس نے گھر آ کر ایک براؤن لفافہ خوشی خوشی میری طرف بڑھایا تھا اور میں نے غصے میں پاگل ہو کر چیخ کر وہ حقیقت اس کے منہ پر ماری تھی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میرے ان الفاظ پر اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نمایاں پیٹ پکڑا تھا اور کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح میرے قدموں میں گر گئی تھی۔ ایک عام شوہر شاید اس وقت رو رہا ہوتا، پچھتاوے کا شکار ہوتا یا دعائیں مانگ رہا ہوتا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی سرد مہری اور شدید نفرت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میں اسے ہسپتال صرف اس لیے لے آیا تھا کہ انسانیت کے ناطے میں کسی کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن جس عورت نے میری محبت اور میری عزت کا اتنا بھیانک سودا کیا تھا، اس کے لیے میرے دل میں اب ہمدردی کا کوئی قطرہ باقی نہیں تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا ضبط ٹوٹ رہا تھا اور میں بار بار خود سے یہی سوال کر رہا تھا کہ آخر میں نے اسے کون سی کمی دی تھی کہ اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ انہی سوچوں اور دھوکہ کھا جانے کی اذیت میں الجھتے ہوئے میرا ذہن اچانک ماضی کی ان پرانی پگڈنڈیوں پر چل نکلا جب زویا میری زندگی میں پہلی بار آئی تھی اور میں اس کی معصومیت پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب زویا پہلی بار سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی ڈری سہمی سی دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کی بوڑھی خالہ نے پالا تھا، دنیا کی چالاکیوں اور فریب سے بالکل ناواقف، ایک دم سادی اور خاموش طبع لڑکی۔ میرے والد کے انتقال کے بعد سارا خاندانی کاروبار میرے ہاتھ میں تھا اور ہمارے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری سوتیلی ماں اس رشتے کے بالکل خلاف تھی۔ وہ اکثر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کہتی، دانیال، تم ایک اتنے بڑے بزنس مین ہو، تمہیں اپنے ہی جیسی کسی بزنس فیملی میں شادی کرنی چاہیے۔ یہ یتیم لڑکی ہمارے کس کام کی؟ اسے تو لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا بھی نہیں آتا۔ ہم اسے اپنی محفلوں میں کیسے لے کر جائیں گے؟ امی جان، آپ اس کی سادگی کو اس کی خامی کیوں سمجھتی ہیں؟ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو گھر کو سمجھے اور رشتوں کی قدر کرے۔ مجھے کسی ماڈرن لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سختی سے اپنی ماں کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے تو اس کی اس خاموشی اور جھیل جیسی گہری آنکھوں سے ہی عشق ہوا تھا۔ میں نے ضد کر کے اسے شادی کر لی اور گھر والوں نے بھی میری خوشی اور میری ضد کی خاطر بظاہر اسے دلی طور پر قبول کر لیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد زویا پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جب اس کی خالہ، جو اس دنیا میں ان کا اکلوتا سہارا تھی، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ وہ تدفین سے واپسی کا منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت سے اسے سمجھایا، زویا، میری طرف دیکھو، رونا بند کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آج کے بعد تمہارا ہر دکھ میرا ہے۔ میں تمہارا سائبان بن کر رہوں گا اور تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم بس خود کو سنبھالو۔ اس نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے تھے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سسکیوں کے درمیان بولی تھی، دانیال، آپ مجھے کبھی خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ خالہ کی بات، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہیں تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، بس مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ میں نے اس دن سچے دل سے عہد کیا تھا کہ اسے کبھی رونے نہیں دوں گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی وہ ساری معصومیت صرف ایک فریب تھا۔ شادی کے بعد کے وہ ابتدائی سال کتنے پرسکون اور حسین تھے۔ میں صبح سویرے دفتر نکل جاتا اور رات کو جب تھکا ہارا واپس آتا تو وہ دروازے پر مسکراتی ہوئی میرا استقبال کرتی۔ گھر کا ماحول بھی بہت شاندار اور پرسکون ہو گیا تھا۔
میری سوتیلی ماں نے بھی جیسے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، اور میرا سوتیلا بھائی احمد، وہ تو جیسے میری جان تھا۔ احمد ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ وہ دفتر کے کاموں میں میرا اتنا ہاتھ بٹاتا تھا کہ میں آدھی ٹینشن تو ویسے ہی بھول جاتا تھا۔ وہ اکثر شام کو دفتر میں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور بڑی اپنائیت سے میرے ہاتھ سے فائلیں لے کر کہتا، بھائی جان، آپ جائیں آرام کریں، یہ فیکٹریاں اور کلائنٹس تو میرے اکیلے سنبھال لیتا ہوں۔ آپ سارے دن یہاں کھپتے رہتے ہیں، کچھ وقت بھابھی کو بھی دیا کریں۔ یہ باقی کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور جلدی گھر جائیں۔ اس کی ان باتوں سے میرا دل خوشی سے بھر جاتا کہ مجھے کتنا تابعدار اور پیار کرنے والا بھائی ملا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا تو زویا کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھتا، زویا، تم تھک نہیں جاتی سارا دن گھر کے کاموں میں؟ امی جان یا احمد تمہیں تنگ تو نہیں کرتے؟ میرے پیچھے سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتایا کرو۔ وہ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، ارے دانیال، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ امی جان تو مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں، اور احمد بھائی تو اتنی عزت کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آپ دفتر کے کاموں پر دھیان دیا کریں، گھر کی فکر بالکل مت کیا کریں۔ یہاں سب ٹھیک ہے اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ میں اس کی ان باتوں پر اندھا یقین کر لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، جنہیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی اولاد۔ شروع میں تو ہم نے اس پر زیادہ بات نہیں کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہونے لگا۔ میری ماں اکثر گمسم اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک شام میں دفتر سے جلدی آ گیا تو دیکھا لاؤنج میں میری ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گھبرا کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھا، امی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کو؟ مجھے بتائیں، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ آنکھوں سے لگایا اور روتے ہوئے کامتی آواز میں بولی، دانیال بیٹا، میری عمر کا اب کیا بھروسہ ہے؟ میں نے تمہیں سگے بیٹے سے بڑھ کر پالا ہے۔ میری بس یہی ایک آس ہے کہ مرنے سے پہلے تمہاری گود ہری دیکھ لوں، اس گھر میں کسی بچے کی آواز گونجے۔ خاندان والے ملنے آتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ اتنی جائیداد کا کیا فائدہ جب کوئی وارث ہی نہیں۔ مجھ سے سنا نہیں جاتا بیٹا، میرا دل کرتا ہے تم دونوں کا یہ سونا پن دیکھ کر۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شدید شرمندگی اور دکھ کا احساس ہوا۔ میں نے ان کا ماتھا چوما اور انہیں تسلی دی، امی، آپ فکر نہ کریں، اللہ کرم کرے گا، آپ رونا بند کریں، ہم کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ میں کل ہی کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں، آپ بس پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس رات میں سو نہیں سکا۔ زویا بھی میرے ساتھ جاگتی رہی، لیکن ہم دونوں ایک عجیب سی خاموشی میں قید رہے۔ اگلے دن صبح احمد میرے کمرے میں آیا۔ وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بولا، بھائی جان، میں جانتا ہوں آپ امی کی باتوں سے بہت پریشان ہیں، لیکن ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ان کی بھی ایک خواہش ہے۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے اور جدید فرٹیلٹی کلینک میں بات کی ہے۔ آپ اور بھابھی کل جا کر اپنے مکمل ٹیسٹ کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی معمولی سی بات ہو جو دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ یوں ہمت ہار کر بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ مجھے احمد کی بات بہت منطقی لگی۔ میں نے اسی رات زویا سے بات کی تو وہ بھی فوراً راضی ہو گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، دانیال، میں تو خود چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں۔ امی جان کی پریشانی مجھ سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ہم کل ہی کلینک چلتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح ہم دونوں اس جدید کلینک کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ ہسپتال کی وہ مخصوص بو میرے دل کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کیبن میں بلایا اور تفصیل سے ہماری میڈیکل ہسٹری سننے کے بعد باری باری ہم دونوں کے مختلف ٹیسٹ اور سیمپلز لیے۔ سارا دن ہسپتال کے چکر کاٹتے ہی گزر گیا۔ 2 دن بعد ہمیں رپورٹس کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری گزرے۔ اندر ہی اندر ایک انجانا خوف تھا کہ پتہ نہیں رپورٹ میں کیا آئے گا۔ میں بار بار زویا کو بھی تسلی دیتا رہا، جو بظاہر بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم ایک بار پھر اسی ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے۔
کیبن میں ایک جان لیوا خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک درست کی اور اپنے سامنے رکھی فائل کھول کر پہلے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مسز دانیال، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی ساری رپورٹس بالکل کلیئر ہیں۔ آپ 100% صحت مند ہیں اور آپ کے اندر ماں بننے میں کوئی طبی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر زویا نے شکرانے کے انداز میں آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی تھی اور اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ مجھے بھی لگا جیسے میرے سر سے مانو بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری اور افسوسناک سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے ایک سفید کاغذ میری طرف بڑھایا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، مسٹر دانیال، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی دکھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ آپ کی رپورٹس میں ہے۔ آپ کے اندر باپ بننے والا جراثیم سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے موجودہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ سیدھے الفاظ میں آپ کبھی قدرتی طریقے سے باپ نہیں بن سکتے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو اور میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری مردانگی، میری انا، میری وہ ساری چودراہٹ سب ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ میں نے بے بسی سے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس دن مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر گیا ہوں اور ایک مکمل انسان سے ایک نامکمل اور ہارا ہوا وجود بن کر رہ گیا ہوں۔ اس کلینک سے گھر تک کا وہ سفر میری زندگی کا سب سے طویل اور سب سے اذیت ناک سفر ثابت ہوا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مسلسل کانپ رہے تھے اور ساتھ بیٹھی زویا کی گہری خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں اور میں اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر پڑا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنی اس خامی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ زویا پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور میرے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تو میں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور روتے ہوئے اس سے کہا، زویا، مجھے مت چھو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو یا میرے ساتھ رہو۔ میں ایک نامکمل انسان ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم کل ہی جہاں جانا چاہو چلی جانا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم کسی اور سے شادی کر کے ماں بننے کا اپنا خواب پورا کر سکو۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری یہ بات سنتے ہی زویا کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے تڑپ کر میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، دانیال، خدا را ایسی باتیں مت کرے۔ میرا خواب کوئی اولاد نہیں ہے۔ میرا خواب صرف آپ کا ساتھ ہے۔ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کا سہارا بن کر گزاریں گے۔ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے خود سے دور کیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اولاد تو اللہ کی دین ہے۔ اگر اس نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی تو ہم اس کی رضا پر راضی رہیں گے، لیکن آپ مجھے چھوڑنے کی بات کبھی مت کیجیے گا۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ان باتوں اور اس کی سچے پیار نے مجھے مزید رلا دیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس اندھیرے کمرے میں روتے رہے۔ رات کے کھانے پر جب ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو مجھ سے لقمہ نہیں توڑا جا رہا تھا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ امی جان نے میری یہ حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھنے لگی، دانیال بیٹا، کیا بات ہے؟ تم آج اتنے چپ کیوں ہو اور تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا کلینک سے کوئی بری خبر آئی ہے؟ ٹیسٹ کی رپورٹ کا کیا بنا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سفید رنگ کی رپورٹ اپنی جیب سے نکالی اور امی جان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ میری آواز گلے میں ہی گھٹ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور نظریں جھکا کر گلوگیر آواز میں کہا، امی جان، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی گود کبھی ہری نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں کبھی قدرتی طریقے سے باپ نہیں بن سکتا۔ مجھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ زویا میں نہیں، مجھ میں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ڈائننگ روم میں ایک جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ امی جان نے صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد جو میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا
اس نے فوراً وہ رپورٹ اٹھائی اور اسے غور سے پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی گہری پریشانی اور دکھ کے تاثرات تھے۔ اس نے رپورٹ میز پر رکھی اور مجھے گلے لگا کر روحانسی آواز میں بولا، بھائی جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور ان لیبارٹری والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ آپ یوں دل چھوٹا مت کریں۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں کل ہی کسی اور جگہ بات کرتا ہوں۔ امی جان بھی روتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھیں اور میرے پاس آ کر میرا ماتھا چوم کر بولی، دانیال بیٹا، تو خود کو کیوں کوستا ہے؟ یہ سب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ تو بس خود کو مت گرا۔ ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ یہ جائیداد اور پیسہ کس کام کا اگر تو ہی پریشان رہے گا؟ ان دونوں کی ہمدردی اور محبت نے مجھے اس مشکل وقت میں بہت سہارا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعی میرے گھر والے مجھ سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں، جو میری اتنی بڑی خامی کے باوجود مجھے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور مجھے تانا دینے کی بجائے میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے کو 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں میری ذات کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ میں شدید احساس سے کمتری کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں کوئی محفل میں مجھ سے بچوں کا نہ پوچھ لے۔ میں نے دفتر جانا بہت کم کر دیا تھا اور سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہنا تھا۔ میری اس طرح بزنس میں دور ہونے کی وجہ سے سارا کام رکنے لگا تھا۔ تو ایک شام احمد میرے کمرے میں آیا۔ وہ میرے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اور بڑی فکر مندی سے بولا، بھائی جان، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ آپ جس طرح خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس طرح تو بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کلائنٹس پوچھتے ہیں کہ دانیال صاحب کہاں ہیں؟ اگر آپ کہیں تو جب تک آپ کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں فیکٹری اور دفتر کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمارا کام بھی چلتا رہے۔ میں تو پہلے اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا تھا اور مجھ میں اب کام کرنے کی کوئی لگن باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، احمد، تم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو میرے کام کو سنبھالے؟ تم آج سے ہی ساری ذمہ داری لے لو۔ مجھ میں اب لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تم جو بہتر سمجھو کرو، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ اس دن کے بعد سے سارا کنٹرول احمد کے پاس چلے گیا اور میں مکمل طور پر گھر کا ہو کر رہ گیا۔ زویا ان 2 سالوں میں میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہی۔ وہ کبھی میرے سامنے اس بات کا ذکر تک نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو۔ بظاہر ہماری زندگی ایک پرسکون لیکن اداس سی ڈگر پر چل رہی تھی جس میں کوئی رنگ نہیں بچا تھا۔ پھر ایک صبح جب میں لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا تو کچن سے اچانک کسی برتن کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ میں اخبار پھینک کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگا تو دیکھا زویا فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے پاس ہی پانی کا جگ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر زویا کو فرش سے اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ امی جان بھی پریشانی سے کمرے میں آ گئی۔ احمد نے فوراً ہماری فیملی لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کمرے میں آ کر زویا کا تفصیلی معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر لاؤنج میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو مسٹر دانیال، آپ کی بیوی حاملہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہے، بس تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ آپ ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ خبر سنتے ہی لاؤنج میں کھڑے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور خوشی کے بجائے میرے کانوں میں اس فرٹیلٹی کلینک والے ڈاکٹر کی آواز گونجنے لگی جس نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا کہ دانیال، آپ کبھی قدرتی طریقے سے باپ نہیں بن سکتے۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا اور میں ساکت کھڑا تھا کہ اچانک احمد میرے قریب آیا اور اس نے انتہائی معصومیت اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا، بھائی جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو آپ کی وہ رپورٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ آپ کے باپ بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ احمد کا جملہ ادھورا تھا لیکن اس نے وہ کام کر دیا تھا جس نے میری سوچوں کا رخ ہی بدل دیا۔ میں نے گھبرا کر احمد کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے بھائی جان کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ معجزہ ہو گیا ہو، لیکن بھائی
آج کل بھابھی گھر سے بھی تو بہت باہر رہنے لگی ہے نا، اور پچھلے کچھ دنوں سے میں نے انہیں رات کے وقت فون پر بھی بہت دھیمی آواز میں کسی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ خیر مجھے کیا پتا، میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں، آپ اس بات کو دل پر مت لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہوں۔ احمد تو یہ بات کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس کی ان معصومانہ باتوں نے میرے اندر شک اور بدگمانی کا ایک ایسا زہریلا بیج بو دیا جس نے میری یتیم اور وفادار بیوی کو سیدھا کردار کی کسوٹی پر لا کھڑا کیا۔ میرا وہ احساس کمتری جو پچھلے 2 سالوں سے میرے اندر خاموشی سے پل رہا تھا، اب اچانک شک اور غصے میں بدلنے لگا تھا۔ احمد کی باتوں کے بعد میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں ہر وقت زویا کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا تھا۔ مجھے اس کی ہر بات پر شک ہونے لگا تھا، اور میرا یہ شک اس رات ایک بھیانک حقیقت میں بدل گیا جب میں رات کے اندھیرے میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ٹیرس سے زویا کی دھیمی دھیمی آواز آئی۔ میں دبے قدموں ٹیرس کے دروازے کے قریب ہوا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت اور پریشانی تھی۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، آپ پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں، میں کل ہی آپ کو باقی کی رقم بھجوا دوں گی، چاہے مجھے اپنا زیور ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، لیکن مجھے ہر حال میں وہ ثبوت چاہیے، اس سے پہلے کہ دانیال کو کچھ پتہ چلے۔ ہمارا کام مکمل ہونا چاہیے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، آپ پلیز جلدی کریں۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدم وہیں جم گئے، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں وہاں سے الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس سے پوچھوں کہ وہ کس ثبوت کی بات کر رہی ہے اور وہ کون ہے جسے وہ پیسے دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن میں نے خود پر ضبط کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس حد تک گر چکی ہے اور اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اگلے دن جب وہ دوپہر کو تیار ہو کر گھر سے نکلی تو میں نے چھپ کر اس کی ٹیکسی کا پیچھا کیا۔ اس کی ٹیکسی شہر کے ایک بہت پوش اور مہنگے کیفے کے سامنے رکی۔ میں نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کی اور کیفے کے شیشے سے اندر دیکھنے لگا۔ زویا ایک کونے والے ٹیبل پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ بہت ہی وجیح اور پرکشش مرد بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بہت سنجیدگی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ اس مرد نے اچانک زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے تسلی دینے والے انداز میں کچھ کہا، جس پر زویا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر کی آگ بھڑک اٹھی، میرا خون کھولنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ کیفے کے اندر جا کر اس مرد کا منہ توڑ دوں اور زویا کو وہاں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر لے آؤں۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں نے وہاں کوئی تماشا بنانے کی بجائے خود پر جبر کیا اور وہاں سے کڑتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کیفے کے باہر سے واپس آنے کے بعد میرے اندر جیسے کسی نے سلگتے ہوئے کوئلے بھر دیے تھے۔ میں سارا راستہ گاڑی چلاتے ہوئے اسی شخص اور زویا کے مسکراتے ہوئے چہرے کو یاد کر کے اندر ہی اندر کڑتا رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو سامنے ہی زویا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر بڑی اپنائیت سے بولی، دانیال، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا لگ رہا ہے۔ میں بھی آپ کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ بیٹھے آرام سے۔ میں نے اس کی اس بناوٹی فکر اور معصومیت کو دیکھ کر اپنے دانت پیسے اور بڑی مشکل سے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زویا، میرے سر میں بہت درد ہے، میں بس سونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مجھے اس کی شکل دیکھنے سے بھی گھن آ رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے سونے کا ڈرامہ کیا تاکہ مجھے اس سے کوئی بات نہ کرنی پڑے۔ اگلے کئی مہینے اسی اذیت اور خاموشی میں گزر گئے تھے۔ زویا کا پیٹ اب نمایاں ہو چکا تھا اور وہ اکثر اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنتی رہتی تھی۔ وہ جب بھی خوشی سے مجھے کوئی نیا کھلونا یا کپڑا دکھاتی تو میرا دل کرتا کہ میں اسے چیخ کر کہوں کہ یہ ڈرامہ بند کرو، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن میں گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میرے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت آئے اور میں اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا سکوں۔ ان مہینوں میں میری حالت ایک نفسیاتی مریض جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے گھر والوں سے بھی بات چیت بہت کم کر دی تھی۔ ایک شام میں ٹیرس پر اکیلا کھڑا تھا کہ احمد میرے پاس آیا اور بڑی فکر مندی سے بولا، بھائی جان، میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت کھوئے کھوئے ہیں۔
اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ بھابھی کی طبیعت بھی اب اتنی بھاری ہو گئی ہے، آپ کو تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن آپ تو ان سے بھی دور دور رہتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اسے ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں احمد، بس تھوڑی تھکاوٹ اور بزنس کی ٹینشن ہے، باقی کوئی بات نہیں۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ احمد نے بڑی معصومیت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بھائی جان، آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو کیا ٹینشن ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب ایک معجزہ ہے، لیکن بھائی، آج کل بھابھی جس طرح چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتی ہیں اور مجھ سے کئی بار پیسے بھی مانگ چکی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخر یہ سب کس لیے کر رہی ہیں۔ خیر، آپ کو اگر برا لگے تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ تھوڑا دھیان رکھا کریں، مجھے ان کی کچھ حرکتیں عجیب لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر احمد تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی باتوں نے میرے اندر کے شک کو ایک مکمل یقین میں بدل دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ احمد بھی وہ سب محسوس کر رہا ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا کی طبیعت کافی بوجھل رہنے لگی تھی۔ گھر میں امی جان اور احمد اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی، دانیال، تم اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، دیکھو وہ کس حالت میں ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش رہتا، کیونکہ میں انہیں کیا بتاتا کہ وہ عورت جس کے لیے وہ اتنی فکر مند ہے، وہ اندر سے کتنی کھوکھلی اور دھوکے باز ہے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت گھر لوٹ رہا تھا۔ مجھے فیکٹری کی ایک بہت ضروری فائل لینی تھی، اس لیے میں معمول سے ہٹ کر اس وقت گھر آ گیا۔ میری گاڑی جیسے ہی ہماری گلی کے موڑ پر پہنچی تو میری نظریں سامنے کھڑی اس گاڑی پر جم گئی۔ یہ وہی کالی لینڈ کروزر تھی جسے میں نے کچھ مہینے پہلے اس کیفے کے باہر دیکھا تھا۔ میری گاڑی کی رفتار خود بخود کم ہو گئی اور میں نے اپنی گاڑی کو ایک درخت کی اوٹ میں روک لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیاں درد کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ لینڈ کروزر کا پچھلا دروازہ کھلا اور زویا بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور چمک تھی۔ اسی لمحے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور وہی سوٹڈ بوٹڈ مرد باہر آیا، جسے میں کیفے میں زویا کا ہاتھ پکڑے دیکھ چکا تھا۔ اس شخص نے بڑی نرمی سے زویا سے کچھ کہا اور پھر گاڑی کے اندر سے ایک براؤن رنگ کا بڑا سا لفافہ نکال کر زویا کی طرف بڑھایا۔ زویا نے وہ لفافہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس اجنبی مرد کو دیکھ کر ایک ایسی خوبصورت اور تشکر بھری مسکراہٹ دی جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے ہمارے گھر کے دروازے کی طرف مڑ گئے۔ وہ اجنبی بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ میں گاڑی کی سیٹ پر پتھر کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ میری انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا وہ سارا ضبط اور برداشت کا جو بند میں نے پچھلے کئی مہینوں سے باندھ رکھا تھا، وہ ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح گر گیا تھا۔ آج مجھے اس کی بے وفائی کا وہ ثبوت مل گیا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ براؤن لفافہ ضرور ان کی کسی سازش کا حصہ تھا، یا شاید اس میں ان کے وہ پیسے تھے جو وہ مجھ سے چھپا کر لے رہی تھی۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے گاڑی کو زور سے ریس دی اور سیدھا گھر کے گیٹ کے اندر لا کر کھڑی کی۔ میں گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے ایک طوفان کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا۔ لانچ میں امی جان اور احمد صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زویا بھی ابھی ابھی اندر آئے تھے اور اس کے ہاتھ میں وہی براؤن لفافہ تھا۔ مجھے اس وقت دیکھ کر امی جان حیرانی سے بولی، ارے دانیال بیٹا، تم آج اس وقت کیسے آ گئے؟ سب خیر تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زویا نے میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اپنے بھاری جسم کے ساتھ جلدی سے میرے قریب آئی اور بڑی پرجوش آواز میں بولی، دانیال، آپ کتنے اچھے وقت پر آئے ہیں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے جس دن کا انتظار کر رہی تھی، آج وہ دن آ گیا۔ آپ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ اس لفافے میں ہماری ساری خوشیوں کی چابی ہے۔ دانیال، ذرا اسے کھول کر تو دیکھیں۔ اس نے وہ براؤن لفافہ خوشی سے میری طرف بڑھایا، لیکن میں اندر اس وقت شدید غصہ بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس کی وہ مسکراہٹ اور وہ خوشی کسی زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا اندھا غصہ اور میری نفرت اس کے ان الفاظ پر قابو سے باہر ہو گئے۔
میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اس کے ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ وہ براؤن لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور فرش پر جا گرا۔ میرے اس اچانک عمل پر لاؤنج پہ موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ امی جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور احمر بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ زویا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اس کے کانپتے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، دانیال، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی پوری آواز سے چیختے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو زویا، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں اندھا ہوں جو تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ نہیں رہا؟ میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھ سے پیسے مانگ کر اس کیفے والے مرد پر لٹاتی رہی ہو، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کی گاڑی سے اترتے اور یہ لفافہ لیتے دیکھا۔ تم نے مجھ جیسے نامکمل انسان کا کتنا اچھا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہے زویا، یہ اسی گاڑی والے کا ہے جس کے ساتھ تم ہنستے مسکراتے پھر رہی ہو۔ میرے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے جیسے پورے گھر کی فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ امی جان نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور احمد بھی حیرانی سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی زویا کو۔ زویا، اس پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین اذیت اور ایسا درد تھا جسے دیکھ کر شاید پتھر بھی پگھل جائے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے نمایاں پیٹ کو تھاما۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ صرف کانپ رہے تھے، اور پھر ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں بے حس و حرکت کھڑا اسے فرش پر گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امی جان بھاگ کر اس کے پاس آئیں اور روتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بولی، دانیال، یہ تو نے کیا کہہ دیا ظالم؟ اس کی تو جان نکل گئی ہے، جلدی سے اسے اسپتال لے کر چل۔ احمد، جلدی گاڑی نکالو، میری بچی کی جان کو خطرہ ہے۔ احمد نے جلدی سے گاڑی نکالی اور میں نے بادل نخواستہ زویا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلے سیٹ پر لٹا دیا۔ راستے بھر امی جان زویا کا سر اپنی گود میں رکھے روتی رہیں اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن زویا بالکل بے جان پڑی تھی۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور میری نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی، لیکن میرے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ مجھے صرف اس بات کی الجھن تھی کہ میں نے یہ سب گھر والوں کے سامنے کیوں کہا۔ مجھے وہ لفافہ کھول کر اس کی اصلیت دیکھنی چاہیے تھی، لیکن میرا غصہ مجھے اس حد تک لے گیا تھا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے فوراً ایمرجنسی میں سیدھا انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ امی جان اور احمد وارڈ کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے اور میں کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس سرد فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ اور اب جب میری سوچیں ان ماضی کے دریچوں سے نکل کر واپس حال میں آئیں تو بھی اب اسی ہسپتال کے کوریڈور میں فرش پر بیٹھا تھا اور میری نظریں سامنے بند دروازے پر جمی تھی۔ اندر سے آتی مشینوں کی بیپ بیپ میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے ذہن میں اب بھی وہ اجنبی شخص اور وہ لفافہ گھوم رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر زویا کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ لیکن دوسری طرف میری انا مجھے تانے دے رہی تھی کہ جس عورت نے تمہارا بھروسہ توڑا تم اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو۔ میں اسی ششو پنج اور الجھن کا شکار تھا کہ اچانک ہسپتال کے اس طویل کوریڈور کے دروازے بڑی تیزی سے کھلے۔ میرے قدموں کی ہٹ سن کر نظریں اٹھائیں تو وہ منظر دیکھ کر میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے سے وہی سوٹڈ بوٹڈ اجنبی شخص تیزی سے ہامتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی براؤن لفافہ تھا جو میں نے زویا کے ہاتھ سے دور پھینکا تھا۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہوا سیدھا اس وارڈ کی طرف آ رہا تھا جہاں زویا موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر دبی ہوئی وہ ساری نفرت اور سارا غصہ ایک بار پھر لاوا بن کر ابل پڑا۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، میری آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں نے اس اجنبی کا گریبان بہت سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ تمہارے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری وجہ سے میری بیوی اندر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے اور تم ابھی بھی اس کے پیچھے یہاں تک آ گئے ہو۔
تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں نے پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے دانت پیس کر کہا۔ میری آواز اس قدر بلند اور غضبناک تھی کہ امی جان اور احمد بھی گھبرا کر اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ شخص بھی جواب میں مجھ پر وار کرے گا یا مجھ سے اپنا گریبان چھڑانے کے لیے غصہ کرے گا، لیکن اس کا رد عمل میری سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے میرے غصے اور میرے سخت رویے کا جواب کسی قسم کی سختی سے نہیں دیا۔ اس نے انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھے اور بہت نرمی سے میرے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور سکون تھا جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس پر کوئی وار کرتا، اس نے اچانک آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا اور اس کی آواز میں کیسی ہمدردی اور اپنائیت تھی، جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے پریشان چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی نرم لیکن کڑکدار آواز میں مجھ سے کہا، دانیال، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں زویا جیسی وفادار اور بہادر بیوی ملی ہے جس نے تمہاری عزت بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت اس کیفیت سے گزر رہے ہو، لیکن میری بات غور سے سنا۔ تم نے اپنی بیوی پر جو بھی شک کیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے اور وہ بچہ 100% تمہارا ہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور پھٹتی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا بول رہا ہے۔ ڈاکٹر نے تو مجھے وہ رپورٹ دی تھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا، تو یہ کون ہوتا ہے مجھے تسلی دینے والا؟ میں نے غصے سے اسے پیچھے کیا اور کہا، تم کون ہو جو مجھے میری بیوی کی وفاداری کی تسلیاں دے رہے ہو؟ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ بچہ میرا ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہہ چکی ہے کہ مجھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے؟ تم اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہو جو وہ تم سے چھپ چھپ کر کیفے میں ملتی رہی ہے؟ اس شخص نے اپنے کپڑے درست کیے اور بالکل ایک پروفیشنل انسان کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑے احمد اور امی جان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک روبدار اور پر اعتماد آواز میں کہا، میرا نام ایڈوکیٹ شہروز ہے۔ میں ہائی کورٹ کا ایک سینئر وکیل اور ایک پروفیشنل پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہوں، اور مجھے تمہاری بیوی زویا نے اپنے ایک بہت حساس کیس کے لیے باقاعدہ فیس دے کر ہائر کیا تھا۔ وہ میرے پاس سے کلائنٹ بن کر آئی تھی، لیکن اس کی معصومیت اور اس جنگ نے مجھے اس کا بھائی بنا دیا۔ میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں اور ایک بھائی کے طور پر اس کی فکر کرنا میرا فرض ہے۔ اور دانیال، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میری اس بہن نے تمہارے نام پر لگنے والی اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک ہو اور تم باپ بن سکتے ہو۔ یہ سب تمہارے خلاف ایک بہت بڑی اور خوفناک سازش تھی۔ ایڈوکیٹ شہروز کا یہ انکشاف سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ہزاروں سائرن ایک ساتھ بجنے لگے۔ میں نے بساختہ مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے احمد اور امی جان کی طرف دیکھا۔ میرے کانوں میں وکیل کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن میری آنکھیں احمد کے چہرے کو پڑھ رہی تھیں، جس کی ٹانگیں اس وقت خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھیں اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرا دماغ اس صورتحال کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ جس بھائی کو میں نے اپنا دایاں بازو سمجھا، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل سکتے ہیں؟ میں نے شہروز کی طرف دیکھا اور انتہائی الجھن سے پوچھا، وکیل صاحب، اگر یہ سب سچ ہے تو آپ اس وقت یہاں ہسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ شہروز نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دانیال، میں آج زویا کو گھر چھوڑنے آیا تھا کیونکہ وہ اس حالت میں اکیلی سفر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے گلی کے موڑ پر اتارا اور جب میں واپس مڑنے لگا تو میں نے تمہارے گھر کے اندر سے تمہارے چیخنے کی آوازیں سنی۔ پھر میں نے دیکھا کہ تم زویا کو بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف بھاگ رہے ہو۔ مجھے بہت خطرہ محسوس ہوا کیونکہ تمہارے اس سوتیلے بھائی کے خلاف سارے ثبوت آج اسی کے گھر میں موجود تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ موقع پا کر وہ ثبوت ضائع کر دے گا۔ اس سے میں فوراً تمہارے پیچھے ہسپتال گیا تاکہ وہ ثبوت بچا سکوں۔ ایڈوکیٹ شہروز ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک فرش کی طرف گئی اور اس نے تیزی سے جھک کر فرش سے وہ براؤن لفافہ اٹھا لیا جسے احمد اس وقت اپنے پاؤں سے کھسکا کر کرسی کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہ وہی لفافہ تھا جو میں نے گھر میں غصے کے عالم میں زویا کے ہاتھ سے دور پھینکا تھا اور جلد بازی میں احمد اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ اسے غائب کر سکے۔ شہروز نے وہ لفافہ کھلتے ہوئے اس میں سے کچھ کاغذات نکال کر میرے سامنے کر دیے اور انتہائی پراعتماد آواز میں بولا، دانیال یہ دیکھو، اس میں اس لیب ٹیکنیشین کا حلفیہ بیان اور ویڈیو ثبوت موجود ہے جسے تمہارے اس ہمدرد بھائی احمد نے 2 سال پہلے بھاری رشوت دے کر تمہارا سیمپل کسی اور کے سیمپل سے تبدیل کروایا تھا۔ اس نے لیب والے کو خریدا اور تمہاری ساری زندگی کے لیے ایک ایسے احساس کمتری میں دھکیل دیا تاکہ تم شرمندگی کے مارے اپنا بزنس چھوڑ دو اور وہ انتہائی چالاکی سے تمہاری اس ساری جائیداد پر اکیلا قبضہ کر لے۔ شہروز کی یہ باتیں میرے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میری نظریں ان کاغذات پر جمی تھیں۔ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں شہروز سے پوچھا، لیکن زویا کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس نے تو کبھی مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی مجھ سے کوئی پیسے مانگے۔ شہروز نے میرے کندھے کو تھپتھپایا اور انتہائی نرمی سے بتانے لگا، کچھ ماہ پہلے زویا کو اتفاقاً احمد کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کے دراز سے وہ پرانی لیب کی رسید مل گئی تھی جس پر اسے شک ہوا کیونکہ اس رسید پر احمد کا نام اور لیب والے کو دی گئی ایک بہت بڑی رقم درج تھی۔ اس نے تم سے کچھ کہے بغیر اپنا سارا جہیز کا زیور بیچا اور ان پیسوں سے مجھے ہائر کیا تاکہ میں اس لیب ٹیکنیشین کو ڈھونڈ کر سچ اگلوا سکوں۔ وہ اکیلی اس جنگ کو لڑتی رہی دانیال، اور اس لفافے میں تمہاری نئی اوریجنل میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے جو زویا نے دوبارہ ایک بڑے سرکاری ہسپتال سے نکلوائی ہے۔ تم بالکل ٹھیک ہو دانیال، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم ایک صحت مند انسان ہو۔ میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ نئی رپورٹ کھولی اور اس پر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میری آنکھوں سے بتحاشا آنسو بہنے لگے۔ میرا وہ غرور جو پچھلے 2 سالوں سے مٹی میں ملا ہوا تھا وہ واپس آ گیا تھا، لیکن مجھے خوشی سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنی اس معصوم بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پوچھا، اگر اسے یہ سب پتہ چل گیا تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مجھ سے یہ سب کیوں چھپاتی رہی؟ شہروز نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، دانیال، وہ تمہیں کیسے بتاتی؟ تم اپنے ستیلے بھائی اور اپنی ماں پر اندھا یقین کرتے تھے۔ وہ تمہیں تمہارے خاندان کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی جسے تم اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ تم بغیر قانونی ثبوت کے احمد پر کبھی شک نہیں کرو گے اور الٹا اسی کو غلط سمجھو گے، اس لیے وہ اکیلی اس اذیت کو سہتی رہی، گھر والوں کے طعنے برداشت کرتی رہی اور خاموشی سے ثبوت جمع کرتی رہی تاکہ جب وہ تمہارے سامنے بات کرے تو کوئی اسے جھٹلا نہ سکے۔ وہ عورت تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے دانیال، اور اس نے تمہاری عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ شہروز کی یہ باتیں سن کر میرے ہاتھ سے وہ لفافہ چھوٹ گیا اور میں ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے اپنی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جب میں نے اس پر شک کیا تھا، اور آج دوپہر جب میں نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا جو اپنوں کے روپ میں چھپے ان سانپوں کو نہیں پہچان سکا، اور اس ہیرے کو ٹھکرا دیا جو میری خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہا تھا۔ احمد اور ستیلی ماں یہ سب سن کر وہاں سے دبے قدموں کھسکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شہروز نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور انتہائی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھاگنے کی زحمت مت کرو احمد، میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی پولیس کو ساری صورتحال بتا کر بلا لیا ہے۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہسپتال کے کوریڈور میں پولیس کے بھاری قدموں کی آہٹ گونجنے لگی۔ 2 پولیس افسران تیزی سے ہماری طرف آئے۔ شہروز نے وہ ثبوتوں والا لفافہ پولیس افسر کے حوالے کیا اور احمد کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے فوراً آگے بڑھ کر احمد کو ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ امی جان روتے ہوئے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس احمد کی سازش تھی، میں تو بس جائیداد میں اپنا حصہ چاہتی تھی۔ لیکن پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان دونوں کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے۔ میں فرش پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی زویا کی فکر تھی جو اندر اس بند دروازے کے پیچھے پڑی تھی۔ اسی لمحے انتہائی نگہداشت والے وارڈ کا دروازہ کھلا اور وہ لیڈی ڈاکٹر باہر آئے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرمی سے بولی،
مسٹر دانیال، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ وہ بہت بہادر عورت ہے۔ بچہ اور ماں دونوں بالکل محفوظ ہیں، آپ اندر جا کر ان سے مل سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا انہیں زیادہ بات مت کرنے دیجیے گا۔ یہ خوشخبری سنتے ہی میں نے روتے ہوئے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہروز نے مجھے اٹھایا اور گلے لگا کر مسکراتے ہوئے بولا، جاؤ دانیال، تمہاری خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور اپنے اس ہیرے جیسی بیوی کو کبھی رونے مت دینا۔ میں نے روتے ہوئے شہروز کا شکریہ ادا کیا اور کانپتے قدموں کے ساتھ وارڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ وارڈ کے اندر زویا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میری آہٹ سن کر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اذیت اور صدمہ موجود تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے آنسوں کا بند ٹوٹ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے بیڈ کے قریب گیا اور سیدھا اس کے قدموں میں فرش پر گر پڑا۔ میں نے اس کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنا شروع کر دیے اور ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو زویا، میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ میں تمہاری محبت اور تمہاری وفاداری کو پہچان نہیں سکا۔ میں ان رشتوں کے فریب میں اندھا ہو گیا تھا جنہوں نے مجھے تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ سہا، زیور بیچ دیا، اور میں ظالم تم پر ہی شک کرتا رہا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ زویا نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے پر رکھا۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ تھی جس میں کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا، دانیال، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بے قصور ہیں۔ آپ تو بس ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور اس کے نام کی حفاظت کرے، اور میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ آپ کو یوں میرے قدموں میں بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ اٹھے اور میرے پاس یہاں بیٹھے۔ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور ہماری زندگی میں کوئی سازش، کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میری ساری دنیا مجھے واپس مل گئی ہے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اب کوئی اذیت ناک آواز نہیں تھی، بلکہ صرف ہماری محبت کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کی گونج تھی جس نے ہمارے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا تھا۔